الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کے اندر اتنی مخلوقات بنائی ہیں، دنیا کے کسی انسان کا بس نہیں ہے کہ وہ ان مخلوقات کو شمار کر سکے۔ ان میں دو ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پابند بنایا ہے، انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے نیکی اور برائی دونوں کی قوتیں عطا کر کے دنیا کے اندر بطور آزمائش جو ہے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہتے ہیں میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اور کون برائی کے رستے پہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے فرشتے، جن کی زندگی صرف عبادات اور نیکی کے ساتھ عبارت ہے۔ انہوں نے نہ کبھی برائی کا سوچا ہے نہ کبھی کوئی برائی کی ہے۔ یہ انسانوں، جنوں اور دوسری مخلوقات سے اتنے زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے، جس کا تم طواف کرتے ہو، جس کے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہو، اس کے بالکل اوپر ایک اللہ نے اپنا گھر آسمانوں پہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔
اس کے اندر جس طرح دنیا میں انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کب سے یہ مخلوق بنائی ہے، قیامت تک جب تک قائم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کے طواف میں آتا ہے، دوبارہ پھر کبھی اسے موقع نہیں ملتا، یعنی اسے لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں کی اس دنیا کی زندگی کے اندر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ بیت المعمور کا طواف کر سکے۔ اور اللہ کی اس مخلوق کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بل عباد مکرمون، میری یہ مخلوق جو ہے بڑی ہی عزت اور کرامت والی ہے، لا یسبقونہ بالقول، ان کی پوری زندگی میں ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی میں نکلا ہو۔ لا یسبقونہ بالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی ہر آن تعمیل کرتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی تسبیحات میں، اس کی تعریفات میں قیام کے اندر کھڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے بنایا ہے، جب تک یہ کائنات قائم رہے گی وہ قیام کے اندر ہی رہیں گے، اور کچھ رکوع کے اندر ہیں وہ رکوع کے اندر رہیں گے۔ ان سارے فرشتوں میں سے سب سے بہترین فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے گرد جو ہیں کھڑے ہیں۔ یہ سارے فرشتے، ان کا مقصد زندگی صرف ایک ہے کہ اللہ کی تسبیحات کی جائے، اس کی تعریف اور توصیف کی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک کام ان کی زندگی میں انہیں اور بھی عطا کیا گیا ہے، وہ کام ہے انسانوں اور جنوں کے متعلق۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، ہم میں سے ہر انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ عمل کر رہا ہے، وہ اچھا ہے یا برا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات معاشرے پہ کیا پڑیں گے اور ہماری ذات پہ کیا پڑیں گے۔ اگر کوئی بھی انسان اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، وہ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا اثر معاشرے پہ کیا ہوگا اور اس کا اثر میری ذات پہ کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، بعض عمل ایسے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنا غلیظ، اتنے غلط کام کرتا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجاہت کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یا اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک ذات ایسی ہے، ایک مخلوق ایسی ہے جو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر رہی ہے۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی زندگی اچھائی بھلائی پہ چلتی ہے، اور شاید وہ خود نہیں جانتے کہ ہماری اس اچھائی کا اثر معاشرے پہ کیا ہوگا اور آنے والے وقتوں میں ہماری ذات پہ کیا ہوگا۔ اللہ کے یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی تسبیحات کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے یہ اللہ کے فرشتے بعض انسانوں پہ لعنت کرتے ہیں اور بعض انسانوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ان خوش نصیبوں کے متعلق گزارشات کروں گا کہ جو معاشرے کے اندر ایسا کردار ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے
اللہ جو مالک اور خالق ہے وہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں. وہ کون خوش نصیب ہیں؟ ان میں نمبر 1 اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ. اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ایک کام تو ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا کام وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا، ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے نزدیک کھڑے ہو کے ان کے لیے معافی کی سفارش کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر غلطی کر کے اس پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں. اب توبہ ہم اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، کسی بھی جگہ، کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی رات کے اندھیرے میں، کسی دن کے اجالے میں، اکیلے یا کسی مجلس میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہے اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور اس کے گرد جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، وہ رب کے سامنے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمیں صرف اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے، میں اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے. یعنی یہ احساس ندامت انسان کا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے ان فرشتوں کو جن کا مقصد زندگی صرف اللہ کی تسبیحات ہے، اللہ کہتے ہیں ایسا انسان جو ندامت کے اندر آ جائے، اپنے گناہوں پہ محسوس کرنے لگے کہ مجھے معافی ملنی چاہیے، تم میرے حضور سفارش کرنا کہ میں اسے معاف کر دوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، وہ ان کے لیے اللہ کے حضور جو معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور یہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اسے سیدھے رستے پہ رکھنا. اب اگر اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا، مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ میں غلط رستے پہ جاؤں، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو پہلی سفارش یہ کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، ان کے رب سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دوسری التجا کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ اسے سیدھے رستے پہ رکھنا. اور تیسری سفارش یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دینا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹھیکیدار اللہ نے نہیں بنایا. توبہ کا معاملہ خالص انسان اور رب کا ہے. اب یہ انسان کسی کو درمیان میں ڈالے بغیر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں پہ پریشان ہے، تو اللہ رب العزت کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، اللہ نے اپنے سب سے زیادہ مقرب فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے ارد گرد ہیں. آپ دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے مقرب کون ہوتے ہیں؟ جو بالکل اس کے قریب ہوں، اس کی کابینہ کے لوگ ہوں. تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ،
ان کے لیے اپنے رب سے استغفار کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے. اور یاد رکھیں اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انسان سے زندگی بھر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں غلطی کر کے اس پہ اڑ نہ جانا. غلطی کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگ لینا تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. کوئی عالم ہے یا غیر عالم ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی مشائخ ہے، کوئی بھی ہے. یہ جو بعض لاکھ لکھتے ہیں نا ولی کامل فلانا کامل، کوئی کامل نہیں ہے. انبیاء کی ذات ایسی ہے جو معصوم ہے. معصوم اس شخصیت کو کہتے ہیں جسے بچایا گیا ہو، یعنی وہ بھی اس کی اپنی کاوش نہیں ہے، اسے بچایا گیا ہے. اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں معصوم عن الخطا ہیں، یعنی انہیں خطا سے بچا لیا گیا ہے. تو ہم سب لوگ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین توابون، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ خوش نہیں ہوتا، مصر نہیں ہوتا، بلکہ پریشان ہو کے معافی مانگ لیتا ہے. جو توبہ کر لیتا ہے وہ اچھا ہے. اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غلطی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ. تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت اتنے غضبناک ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، پھر یہ خود ہی آ کے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے شراب پی تھی، میں نے بدکاری کی تھی، میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے قتل کیا تھا، میں نے فلاں کی عزت کو پامال کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا. یعنی اپنے گناہ کا فخر کے ساتھ اظہار کرتا ہے. تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم تو نے گناہ کیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے خود ہی اس پردے کو چاک کیا اور فخر کے ساتھ لوگوں میں بیان کیا. مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اب میں تجھ سے ضرور انتقام لوں گا. اور یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم اپنی خباثت کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ اور اس کے فرشتے اپنے اندر رحم کے جذبات رکھیں. اور وہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، وسعت کل شیء، اے اللہ ہر چیز سے تیری رحمت وسیع ہے، وعلما، تیری رحمت اور علم ایسا ہے جس پہ کسی کا کوئی احاطہ نہیں، یہ سب سے زیادہ وسیع ہے. اس لیے اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے، تیرے مقرب فرشتے، فاغفر للذین، ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تابو، جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور سیدھے رستے پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے انہیں بچا دے. اور کیا کر،
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي، اے اللہ ان لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کر دے، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، جس جنت عدن کا تم نے وعدہ کیا ہے اللہ اس میں داخل کر دے۔ یاد رکھیں اللہ نے ساری جنتیں اپنے حکم کن سے بنائی، صرف اس کے اندر جنت عدن ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مالک نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ ایک حضرت انسان ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ جو سکیچ بنایا تھا یہ اللہ نے اپنے خوبصورت بابرکت ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ایک جنت عدن، اس کے پودے، اس کی ہر چیز، اس کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ ایک اللہ نے اپنا عرش خود بنایا اور ایک اللہ نے قلم خود بنایا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مالک نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی اللہ نے کسی کام کا ارادہ کیا کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی اللہ کے حکم سے بنا تھا، اللہ نے خود نہیں بنایا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم بھی اس عزت اور شرف کے حامل ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، لیکن ہم اپنے کردار کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم سب سے نچلے درجوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کون شخص اپنے آپ کو اچھے درجوں پہ لے جاتا ہے؟ الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا اور فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتا ہے۔ دوسرا سورۃ احزاب کے اندر آتا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا، جس کے شب و روز اللہ کی نافرمانی نہیں، اس کی تحریف توصیف اور اس کی عبادت میں گزریں گے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ ایسا شخص ہوگا جس پہ اس کا رب اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ میں عرض کر دوں، جب درود کی نسبت ہو اللہ کی طرف تو اللہ تسبیح لے کے پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ درود کا معنی ہے رحمت، اللہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اس پہ۔ اور جب اس درود کی نسبت ہو فرشتوں کی طرف تو فرشتے رب سے سفارش کرنے والے، التجا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو لے کے دنیا میں آتے ہیں اور اس بندے پہ، اس کے خاندان پہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، گھر کا ایک شخص اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی، اس کی اولاد کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ یہ فرشتے کہتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اے اللہ یہ جو نیک آدمی ہے اس کے ماں باپ، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور اس کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ اس کی اولاد، ان سب کو معاف بھی کر دے اور انہیں جنت میں بھی بھیج دے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک شخص کی نیکی اس کے خاندان پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اور فرشتوں کے درود اور اس کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی۔ یہاں کسی مولوی کو ٹھیکیدار نہیں بنایا، اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ بے شک یہ نیکی کرنے والا غریب ہے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتا،
لیکن میرا بندہ ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ پڑھا ہوا ہے یہ ان پڑھ ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ میرا حکم مان رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے۔ تو دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی عبادت میں عبارت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کے صرف تارک الدنیا بن کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ قطعاً یہ نہیں چاہتے ہم سے۔ لیکن جو وقت متعین ہے، 5 وقت نماز، اس کا وقت متعین ہے۔ صبح شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے ہیں، ان کا وقت متعین ہے۔ اگر ہم یہ سارے وہ چیزیں جو انسان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل کر سکتے ہیں، اگر ان سب کا ٹینور وقت لگائیں تو صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے سے یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا۔ چلو اس سے بھی بڑھا دیں، 2 گھنٹے لگا لیں، 22 گھنٹے آپ کے، 2 گھنٹے اللہ کے لیے مختص کر دیں، تو اللہ کی نظروں میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کے درود کے مستحق بن جائیں گے۔ مجھے بتائیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا ہے؟ اگر یہ نفع کا ہے تو ہمیں ان معاملوں میں اب توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوتاہی میں مبتلا ہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فرمایا، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ ترمذی میں روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی مخلوقات آسمان کے اوپر ہیں اور جتنی زمین کے اوپر ہیں، حتیٰ کہ حتی النملۃ فی حجرہا، یہ چیونٹی اپنی بھل کے اندر بھی، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر کے اندر چلنے والی مچھلیاں بھی، لَيُصَلُّونَ، یہ سب کی سب اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں اس بندے کے لیے، معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات سناتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے سے پڑھے ہوں، آپ کے پاس درس نظامی کی سند ہو، آپ کو جو بھی خیر کی بات آتی ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، آپ اس بات کے انشاءاللہ مستحق بنیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، خیر کے متعلق ہمارے تصورات کنفیوز ہیں۔ خیر وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، خیر وہ ہے جو اللہ بتاتے ہیں، خیر وہ ہے جو رسول اللہ نے بتائی، اس خیر کی تعلیم دیں گے، اس خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو پھر یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اور سمندروں میں مچھلیاں، یصلون، اس پہ درود بھیجتی ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے خوش نصیب ہے، اپنے کردار کی وجہ سے بد نصیب ہے، اور ہم نے خوش نصیبی اور بد نصیبی کو مال کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ لکی اور خوش نصیب، جس کے پاس نہیں ہے وہ بد نصیب۔ حالانکہ یہ اصل خوش نصیبی ہے کہ انسان دنیا پہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کا بھی مستحق بن رہا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق بھی بن رہا ہے۔
العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز پڑھنا کتنا بہترین عمل ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی احدکم ما دام فی مجلس الذی صلی فیہ، اس شخص پر جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ یقولون، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ ما لم یوزفی، اس وقت تک یہ فرشتے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے التجائیں کرتے رہتے ہیں جب تک یہ شخص کسی دوسرے کو ایذا نہ دے، یا ما لم یحدث فی، یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ جب تک یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک 3 دعائیں اللہ کے فرشتے اس کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پہ رحم کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس پہ اللہ رحم کر دے، جسے اللہ معاف کر دے، جس کی توبہ کو قبول کر لے، اس جیسا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو نماز نہیں، نماز کے بعد تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ نماز کی اللہ کی نظروں میں کتنی اہمیت ہوگی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور ہم میں سے بعض بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے جہاں تک ممکن ہے پیچھے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صفوں والوں پر۔ ایک حدیث میں صرف پہلی صف والوں پر۔ ایک بندے نے آپ سے سوال کیا، وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں پہ نہیں؟ آپ نے دوبارہ کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ پھر اس نے کہا، وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف؟ آپ نے پھر 3 دفعہ یہی فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ چوتھی مرتبہ پھر اس نے تکرار کیا تو آپ نے فرمایا، نعم وعلی الصف الثانی، ہاں دوسرے والوں پر بھی۔ تو یہ اس حدیث میں جو ترمذی کے اندر ہے، ابو داود کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوف کا لفظ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صفوف الاول، جو پہلوں میں جلدی زیادہ صفیں پہلی ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ پہلی صفوں میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو نیکی کے جذبات زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ سارے ہی نیکی کے جذبات کے ساتھ آئے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے سبقت کی، یہ پہلے آ گئے، اس لیے پہلے آنے کی وجہ سے یہ اللہ کے درود اور فرشتوں کے درود کے مستحق بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف کا اللہ کے ہاں کیا اجر ہے تو لوگ لڑ پڑیں یہاں تک کہ یہ آپس میں قرہ اندازی کریں کہ ہم نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو عرب لوگ ہیں انہوں نے اسپیشلی بندے رکھے ہوئے ہیں جو نماز سے گھنٹوں پہلے پہلی صف کے اندر اپنے مصلے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے یا برا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن پہلی صف کے شوق میں انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں
جو ان کے لیے جگہ انگیج کر لیتے ہیں تاکہ وہ جب بھی آئیں پہلی صف میں. اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو گھنٹوں پہلے دھوپ میں آ کے صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ مغرب اور عشاء پہلی صف میں پڑھ کے جانی ہے، اور فجر کی نماز پہلے ہی صف میں پڑھنے کے لیے آدھی رات آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ مل جائے. یہ ایک ایسا شوق ہے جس کی وجہ سے یہ خوش نصیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کے مستحق بنتے ہیں. اللہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا فرمائے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جب ہم، اس میں بھی ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں جو اپنی صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں. ومن، اس کے بعد فرمایا وسد فرجتن رفع اللہ بہا درجہ، جو اپنے درمیان کے رکھنے کو بند کر دیتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیو، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک، اپنے مولوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں میں یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں. پہلی بات، ہم مسلمان جو باہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے اس بات میں کہ دیکھیں یہ آپس میں سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اور اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بنتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ ایک بندہ کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، 10 نیکیاں اسے مل گئی. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 میں مل گئی. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئیں. اور دوسرے نے جواباً بھی ایسا ہی کہا، بلکہ اللہ نے حکماً کہا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم میں سے کوئی کسی سے سلام لے تو دوسرے کو چاہیے اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دے، اگر بہتر نہیں تو کم از کم اتنا تو دینا چاہیے نا. تو دونوں اجر کے مستحق بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دوسرے سے سلام لینے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھ پہ حق باندھا ہے اور میں مسلمان ہوں اور یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، یہ دونوں ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ سارے گناہ دونوں کے معاف کر دیتے ہیں. اب یہ باتیں بظاہر عام سی ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. ہم ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو ایشو ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، لیکن جو چیزیں ہماری عزت اور آبرو میں اضافہ کر سکتی ہیں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور ان باتوں سے معاشرے میں بڑے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں جب میں آپ سے کہوں گا السلام علیکم اور میرے دل میں آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ میری منافقت ہوگی. تو جب میں خیر خواہی سے آپ کو کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ مجھے کہیں گے اور سارا معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے اہل مدینہ کو سب سے پہلی جو 4 باتیں بتائی تھی ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی اگر یہ چاہتے ہو تمہارے دلوں میں محبت آ جائے، تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، تمہاری دشمنیاں ختم ہو جائیں تو افشی السلام، سلام کو عام کر دو. تو ہمیں کوئی دوسری مرتبہ سلام کر دے تو کہتے ہیں لگتا ہے تو پیسے لینے نے میرے کو، یا اور مذاق کرتے ہیں لگتا ہے مر جانا ہی، ادھروں آنا سلام ادھروں آنا سلام. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا 2 ساتھی جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، جب ملے تو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے سلام کے مستحق بنیں گے، اور دوسرا یہود کو اس بات پہ بڑی ہے. دوسرا فرمایا نماز میں مل کے کھڑے ہونا، اس پہ یہودیوں کو بڑی چڑ آتی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کی کوئی ایسی نماز نہیں
آپ آواز دیتے سووا صفوفکم، لوگوں صفیں درست کر لو، وسدوا الخلل، درمیان کے رکھنے بند کر دو، ہمارا اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، جس طرح ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں گردن پہ مہر نبوت تھی، جس طرح آپ سامنے دیکھ سکتے تھے اس طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ان کی صفوں کے درمیان رکھنا ہے، اور میں شیطان کو دیکھتا ہوں جس طرح بکری کا بچہ لوگوں کے اندر گھومتا ہے، اس طرح تمہاری کٹی ہوئی صفوں کے درمیان شیطان گھومتا ہے، اس لیے ان صفوں کو ملا لو۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان پر جو اپنی صفوں کو ملا کے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صفیں ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، زندگی ہے، اس میں تندرستی اور بیماری ساتھ ساتھ ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کی دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈائیگنوز ہو جائے کہ اسے فلاں بیماری ہے تو وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی۔ تو ایسے حالات میں مسلمان کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں فقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی اللہ علیہ 70,000 ملکا حتی یمسیا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلِكًا حَتَّى يُصْبِحَ۔ اگر کوئی شخص اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے رات کو جاتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں جو صبح ہونے تک اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو صبح جاتا ہے اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے وہ شام تک اس بندے کی جو اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بیمار پرسی کا بھی ایک ادب ہے۔ بیمار پرسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں، اسے 2-3 بندے گنا دیں کہ فلاں بھی اس بیماری سے مر گیا تھا، فلاں بھی مر گیا تھا، اس لیے تم بھی مر جاؤ۔ یہ بیمار پرسی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جا کے پیار کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتے، اسے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، میرے ساتھی گھبرانا نہیں، یہ جو تکلیف تمہیں آئی ہے تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اور پھر اس کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ کلمات کہتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اللہ عظیم سے جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، وہ اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مرض الموت نہیں ہے، اللہ کی تقدیر میں فیصلہ نہیں ہو چکا کہ یہ اس کے لیے ہر صورت موت ہے، الا عافاہ اللہ من ذالک المرض، اللہ اس تکلیف سے اسے ضرور نجات دے دے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عیادت کے لیے جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، بھائی کوئی بات نہیں، لا باس طہورا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے جب ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اللہ اتنا خوش ہوگا 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دے گا، اس میرے بندے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصلی علی، جو بھی مسلمان مجھ پہ درود بھیجے گا، یعنی رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہم پہ رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کے احسانات کا حق نہیں دے سکتے، ساری زندگی بھی لگے رہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی
ہمیں احساس ہو کوئی بلائی کا کام کرتے ہیں، کسی برائی کو چھوڑتے ہیں، تو برائی کو چھڑانے والی شخصیت بھی وہ تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ برا کام ہے، اور بھلائی کا رستہ بتانے والے بھی وہی تھے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی ایسا کریں تو ہم اس احسان کے بدلے میں رسول اللہ کی ذات پہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا۔ اے اللہ درود بھیج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اے اللہ سلامتی بھیج ان پر، جس طرح تو راضی ہوتا ہے اس طرح ان پہ سلامتی اور درود بھیج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص درود بھیجتا ہے الا سلط علیہ الملائکہ، اس کے درود بھیجنے کی وجہ سے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر کوئی بھی کام کریں وہ ہم سے مفت میں بگار میں نہیں لیا جاتا، اس کا فوراً ریٹرن ملتا ہے، فوراً ملتا ہے، نقد میں نقد ملتا ہے۔ جیسی نیت کے ساتھ ہم جو کچھ کریں گے ویسا ریٹرن ملے گا، برا کریں گے تو برا ریٹرن ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ریٹرن ملے گا۔ اللہ کے فرشتوں کی دعا کے مستحق بننے کے لیے رسول اللہ پہ درود بھیجیں، اور خصوصاً جب جمعے کا دن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، دیکھو میرے نبی کی امت میں کون ہے جو اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ تو جمعے کے دن اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر سے لے کر مغرب تک کثرت کے ساتھ درود پڑا کریں، یہ اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے دنیا میں بظاہر ایک سادہ سا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت اور درود کے مستحق ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اچھے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا انسان مستحق بنتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن پہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بڑے بھائی شیخ حاجی عباس صاحب کو بدھ کی رات اچانک فالج کا حملہ ہو گیا، وہ بول نہیں سکتے نہ چل پھر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ محمد طلحہ بن لطیف اللہ بٹ صاحب عمر 15 سال مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو شارٹ لگنے سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچے کو آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بنائے۔ اللہ مالک اس بچے کو بھی معاف فرمائے اور اس پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیٹی 12 سال سے بیمار ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں دماغ کا مسئلہ ہے، حکیم دم کرنے والے عمل کہتے ہیں۔ اللہ مالک اس بیٹی پر رحم فرمائے اور اسے صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نوکری کے لیے فارم جمع کروائے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو اچھا رزق، اچھی روزی، اچھا معاش عطا فرمائے، جو بھی اس کوشش میں ہیں اللہ اسے رزق حلال نصیب فرمائے۔
ایک بھائی نے کہا کہ میرے ابو جان بہت عرصہ سے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش کے لیے کوئی کلمات بتا دیں۔ اللہم اعتق رکابنا ورکاب آبائنا من النار، اے اللہ مجھے اور میرے باپ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ کلمات بڑے خوبصورت ہیں، آپ پڑھیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن عزیز سورۃ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے۔ اے اللہ سب کے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا کریں نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب پہ رحم فرما۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کوئی منگنی یا تیل مہندی پہ بلائے تو جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو وہاں کوئی غیر شرعی جس طرح کے ہندو تیل اور مہندی کرتے ہیں اس طرح کرے تو بالکل ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جو ہمیں درود سکھایا ہے کیا وہ اس میں کوئی کمی ہے کہ جو ہم اپنے پاس سے گڑا ہوا ہے وہ پڑھیں؟ میرے بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ جو مرضی کریں، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بہترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ کلمات 5ویں ہجری میں ایجاد ہوئے تھے اور لوگ پڑھتے ہیں، کسی کے پڑھنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بہترین درود وہی ہے جو رسول اللہ نے سکھلایا تھا، اور احادیث میں بے شمار درود کے کلمات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان میں سے ضرور پڑھیں۔ جو اپنے پاس سے گھڑ کے علماء نے بنائے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ یہ خواتین کے لیے اعلان ہے، النور والوں نے تعلیم القرآن کورس کا پریپ سٹارٹ ہو رہا ہے، دورانیہ 40 دن، آغاز 7 فروری 2017، ٹائم 9 بجے سے 1 بجے تک، جس میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تجوید، گرامر، تزکیہ کورس پڑھایا جائے گا۔ جو بہنیں قرآن سیکھنا چاہتی ہیں وہ رابطہ کریں 556A ماڈل ٹاؤن میں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں پچھلے جمعے عرض کی تھی الحمدللہ 1,51,000 روپیہ یہاں پہ ہوا۔ ایک بھائی نے 2 لاکھ روپے دیے، ایک نے 50، تقریباً 4,10,000 روپیہ ہمارے پاس 11,100 روپیہ ہے۔ تو اس پہ تقریباً 10 لاکھ یا 11 لاکھ روپیہ لگا ہے۔ تو میں پھر آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں کہ انشاءاللہ 4 لاکھ روپیہ صرف مزدوری دینی ہے ہم نے، تو یہ آپ کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کی مال میں، عزت میں اور معاملات میں برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یہ بھی کام اللہ کا ہے، اس نے کرنا ہے اور آپ کے ہاتھوں ہی کروانا ہے، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے مال، عزت اور معاملے میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کو نہیں پتا تو یہ ٹوائلٹس خراب ہو گئے تھے، یہ 20 ٹوائلٹس بنائے ہیں، ان کو توڑوانا، بنانا سب کچھ تقریباً 50 سے 55 ہزار روپیہ فی ٹوائلٹ خرچہ آیا ہے۔ تو 20 ہیں، تو اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.